بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن سرکار مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے تو فرمایا، میرا ارادہ ہے کہ آپ کو اپنے قریب منتقل کر دوں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، آپ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے قریب میں گھر مہیا کر دیں۔ رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حارثہ نے پہلے بھی اپنے کافی مکانات مہاجرین کو ہدیہ کیے ہیں، اب انہیں کہنا مناسب نہیں لگتا۔ یہ بات کس طرح حضرت حارثہ کو معلوم ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اپنی لاڈلی شہزادی کو اپنے قریب منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ گھر لے لیجئے، میں اور میرا مال صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مال جو آپ مجھ سے قبول فرما لیں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے سچ کہا، اللہ تعالی تجھے برکت دے، اور برکت کی دعا کی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت حارثہ بن نعمان کے مکان میں منتقل کر دیا۔ یوں تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بتول رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں الفت اور محبت بہت تھی، لیکن بمقتضائے بشریت زوجین میں باہمی ناراضگی بھی ہوئی۔ چنانچہ عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ و حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ ناراضگی ہو گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں گی۔ چنانچہ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان نبوت کی طرف چل دیں۔ حضرت علی بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیے اور ایک جگہ چھپ کر کھڑے ہو گئے تاکہ ان دونوں کی گفتگو سن سکیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سختی اور شدت کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری لخت جگر، میری بات ذرا توجہ سے سنو اور غور کرو کہ ایسے کون سے میاں بیوی ہیں کہ جن کے درمیان اختلاف رائے پیدا نہ ہوتا ہو؟ ایسا کون سا شوہر ہے کہ جس کی بیوی اس کی آرزو پوری نہ کرے اور وہ خاموش رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے اس فعل سے رک گیا اور کہا، آئندہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو ان کے مزاج کے خلاف ہو۔ حبیب بن ابو ثابت کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ناراضگی ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیا گیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل لیٹ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور ایک جانب بیٹھ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ پکڑ کر ناف پر رکھا، پھر ان دونوں کے درمیان صلح کروا دی۔ جب باہر تشریف لائے تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اندر تشریف لے گئے تو روئے انور پر حزن اور ملال تھا، اب باہر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور پر مسرت اور شادمانی دیکھ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، میں کیوں خوش نہ ہوں؟ میں نے ان دو ہستیوں کے مابین صلح کروا دی ہے جو مجھے بہت پیارے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا۔ ارشاد فرمایا،
تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ ہمارے اور ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، انہوں نے مجھے گھر میں چھوڑ کر باہر چلے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا جاؤ دیکھو حضرت علی کہاں ہیں؟ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہ جب گئے تو دیکھا کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں یا مسجد میں سوئے ہوئے ہیں مٹی پر، تو نیند ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تشریف لے گئے اور فرمایا ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر لے آئے اور ان کی آپس میں صلح کروا دی اور فرمایا اے علی، یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، اور جو چیز انہیں پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، جو چیز انہیں اذیت دیتی ہے وہ مجھے اذیت دیتی ہے۔ اور حضرت فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ، علی مجھ سے ہے، یعنی کہ علی میرا دنیا میں بھائی ہے اور آخرت میرا بھائی ہوگا۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان صلح کروائی، اور ان کی محبت کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے سے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس چل کر گئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ علی کو میرے پاس بلاؤ، خود چل کر گئے اور ان کو ساتھ لے آئے اور صلح کروائی۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی بیٹی بہنوں کو اس طرح کی زندگی، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی زندگی ان کو سکھائیں اور ان کی زندگیوں میں ایسی نمونے پیدا کریں۔ چنانچہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خادم گفٹ دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے علی اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بچہ ہے میں جو آپ کو دے رہا ہوں آپ کی خدمت کے لیے، تم دونوں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میں نے اسے نماز ادا کرتے دیکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر دیکھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کا خیال نہیں رکھا، ہر ایک اپنے امتی کا خیال رکھا ہے، ہر ایک سنت اور طریقے کو ہم تک پہنچایا ہے، ہر ایک عمل کو کر کے دکھایا ہے، اور جو کر کے نہیں دکھایا وہ صحابہ کو قولاً فرمایا ہے۔ تو سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں۔